بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اسٹیئرنگ کمیٹی جو ایجوکیشن کی ہماری صوبہ سندھ میں ہے اس کا اجلاس ہم نے پہلے سے طے کیا ہوا تھا۔ جب پچھلے ہفتے ہماری میٹنگ ہوئی اس میں کمیٹی بنائی گئی تھی جس کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ جو حالیہ تعلیمی سال ہے 2021-22 اور 22-23 اس کے حوالے سے ایک پورا پلان ہمیں بنا کر دیں جس پر عمل کر کے ہم جو تعلیمی سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھا سکیں۔ تو آج جو سفارشات تھیں کمیٹی کی اس میں جو بنیادی چیز تھی وہ یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ بھی بتایا کہ ہم نے جو سلیبس تھا اس کو 40% کم کیا اور 60% سلیبس ہم نے رکھا تھا کہ اس تعلیمی سال میں وہ بچے پڑھ لیں۔ لیکن جب یہ فیصلہ ہوا تو اس کے بعد بیچ میں مزید اسکول بند ہو گئے تقریباً 2 مہینے کے لیے، تو جو 60% سلیبس تھا اس کو مکمل کرانا بھی جو پچھلا ہمارا اکیڈمک پلان تھا اس میں وہ مشکل ہو گیا۔ اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ بات طے ہے کہ اس سال بغیر امتحانات کے بچوں کو ہم نے پروموٹ نہیں کرنا۔ جب یہ چیز سامنے آئی کہ جب امتحانات بھی لینے ہیں اور 60% جو سلیبس ہے جو کنٹینس کرنے کے بعد بچا ہے وہ بھی پورا نہیں ہو رہا تو اس کو کیسے پورا کروایا جا سکے۔ جو کمیٹی ہم نے بنائی انہوں نے جو سفارشات دی ہیں اس میں جو امتحانات ہوتے تھے 9ویں اور 10ویں جماعت کے جو عام طور پہ مارچ کے اینڈ میں اور اپریل کے مہینے میں ہوا کرتے تھے اس کو ہم نے آگے کیا ہے اور وہ امتحانات اب 1 جولائی سے شروع ہوں گے اور 15 جولائی تک جاری رہیں گے 9ویں اور 10ویں جماعت کے ایگزامس۔ جو ریزلٹس ہیں 9ویں اور 10ویں کے بچوں کے وہ 15 سپٹمبر کو اناؤنس کر دیے جائیں گے۔ 11ویں اور 12ویں جماعت کے امتحانات 15 سپٹمبر۔ جو 11ویں اور 12ویں جماعت کے امتحانات ہیں جو اپریل میں ہونے تھے ان کو آگے کر دیا گیا ہے اور اب 11ویں اور 12ویں کے امتحانات 28 جولائی سے شروع ہوں گے، 16 اگست تک وہ جاری رہیں گے اور 15 اکتوبر کو 11ویں اور 12ویں کے جو نتائج ہیں ان کا اعلان کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پریکٹیکل ہوا کرتے تھے ان میں تھوڑا سا طریقہ کار تبدیل کیا گیا کہ پریکٹیکلز اب اسکولوں اور کالجز میں ہی ہوں گے اور جون کے مہینے میں ہوں گے اور اس کے جو ریزلٹس ہیں جو اسسمنٹ ان کی ہوگی وہ اسکول اور کالجز بورڈز کو خود بھیجیں گے کہ ہم نے پریکٹیکلز لیے ہیں بچوں کے اور ان کے یہ نمبرز اس کے اندر آئے ہیں، جو بھی نمبرز ان کے ہوں گے وہ کنوے کر دیں گے۔ جو چھوٹی جماعتیں ہیں نرسری سے لے کے 8ویں جماعت تک ان کے امتحانات 7 جون سے شروع ہوں گے اور ان کے نتائج 26 جون کو اناؤنس کر دیے جائیں گے۔ یہ تو میں نے آپ کو ڈیٹس بتائی ہیں۔ اچھا، ایک اور تبدیلی بھی کی گئی ہے کہ جو ایگزامس ہم لیتے تھے 3 گھنٹے کا جو پرچہ ہوا کرتا تھا اور اس 3 گھنٹے کے پرچے میں اب تک جو پیپرز ہوتے رہے اس میں طریقہ کار کیا تھا کہ 3 حصوں میں وہ پیپر ہوا کرتا تھا جس میں 20% MCQs ہوا کرتے تھے، 40% شارٹ کوشچنز ہوا کرتے تھے اور 40% لانگ کوشچنز ہوا کرتے تھے۔ اس کو تبدیل کرنے کی سفارش کی اس کمیٹی نے کہ یہ پیپر 3 گھنٹے کے بجائے
2 घंटे का कर लिया जाए, और उस पेपर में जो MCQs थे उसको 20% से बढ़ाकर 30% कर दिया जाए और 50% कर दिया जाए। जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे 40%, उसको हम 30% कर दें, और जो लॉन्ग क्वेश्चंस थे 40%, उसको हम 20% कर दें। तो जो स्ट्रक्चर होता था पेपर का, उसको भी बच्चों की सहूलत के लिए आसान कर दिया गया है, ताकि वो 2 घंटे के अंदर अंदर उसको मुकम्मल कर सकें। तो ये एक बड़ी चेंज है जो हम कर रहे हैं, और कोशिश हमारी ये होगी कि अल्लाह ताला करम करे कि मज़ीद कोविड के केसेस की वजह से स्कूल अगर बंद नहीं होते हैं तो इंशाअल्लाह ताला ये जो प्लान मैंने आपके सामने अनाउंस किया है इस पर अमल होगा, और इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी कॉलेज की जो हमारा डिपार्टमेंट है वो भी अनाउंस कर देगा, जारी कर देगा, और स्कूल साइड का जो हमारा डिपार्टमेंट है वो भी इसको जारी कर देगा। हमने जो यूनिवर्सिटीज़ का डिपार्टमेंट है उनसे भी बात की है, और उनको हम इस मीटिंग के जो मिनट्स हैं और जो फैसले हैं उसकी रोशनी में ये कन्वे करेंगे कि 15 अक्टूबर जो तारीख रखी गई है इंटरमीडिएट के नताइज के ऐलान की, उससे पहले कोई यूनिवर्सिटी, कोई मेडिकल कॉलेज, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज अपने दाखिले शुरू नहीं करेगा, ताकि जो ताख़ीर हो रही है इम्तिहानात में और फिर जो ताख़ीर हो रही है नताइज के आने में, उन बच्चों को इन दाखिलों में अपेयर होने का जो है वो हक मिल सके और वो इसमें आगे बढ़ सके। तो ये बुनियादी तौर पर फैसले थे। उसके अलावा एक और चीज़ है जो यकीनन आप पूछेंगे, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि कराची में कुछ कॉलेजेस में कोविड के कुछ केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ है। आपके इल्म में होगा कि जब गुज़िश्ता दफ़ा भी तालीमी इदारे खोले गए थे तो हमने इन तालीमी इदारों में कोविड के जो टेस्ट हैं उनको शुरू करवाया था, और उस दौरान भी जहाँ जहाँ केसेस आते थे हम उन तालीमी इदारों को कुछ अरसे के लिए बंद कर दिया करते थे। अभी जो कल तक का जो डेटा मेरे पास मौजूद है, जो कॉलेजेस का मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई 13,709 हमने टेस्ट करवाए हैं कॉलेजेस में, और जो पॉजिटिव केसेस हैं वो 233 हैं। जो रेशो बनता है वो 1.7% है, और अभी जो नताइज आने हैं 1506 टेस्ट ऐसे हैं जिनका अभी रिज़ल्ट आना है। इसमें अफवा कॉलेज का शामिल नहीं है जो लेट नाइट आया है और उस कॉलेज को हमने बंद कर दिया है। इसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया पहले भी जो कॉलेज हमने बंद किए थे वो कोई 13 कॉलेज ऐसे थे जो हम पहले बंद कर चुके थे पिछली दफ़ा जब ये तालीमी इदारे खुले थे, और अभी भी हमने बल्कि 14 कॉलेजेस थे जो हमने बंद किए थे। अभी भी 2 कॉलेजेस कराची के बंद हैं जिसमें केसेस थोड़े ज़्यादा रिपोर्ट हुए, और हमने मज़ीद टेस्ट जो है वो करवाने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। इसी तरह जो स्कूल साइड पे हमारे तालीमी इदारे हैं वहाँ पर अभी तक 9,124 जो सैंपल्स थे वो लिए गए हैं, जिसमें 5,587 रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, और इसमें 331 केसेस जो हैं वो पॉजिटिव हैं। ये नंबर थोड़ा सा कॉलेज के मुकाबले में ज़्यादा है, ये तकरीबन 5.5% के करीब जो है वो पॉजिटिव रेट बनता है, रेशो बनता है, और 3,206 रिपोर्ट्स पर अभी 5,000 में कितने कुछ बताए हैं सर? 5,587 में 331 पॉजिटिव, जो तकरीबन 5.5% जो है वो बनता है, और मज़ीद इसमें 3,200 रिज़ल्ट अभी आने हैं। तो जो कुछ केसेस आ गए आगे जो आपके सामने कॉलेजेस थे जिनको बंद करना पड़ गया, तो मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर दूं कि ये
کوئی اچانک سے کوئی چیز نہیں ہو گئی. یہ روٹین میں جب ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں تو کچھ تعلیمی اداروں میں جب کیسز زیادہ آ جائیں تو ہم ان کو 2 ہفتوں کے لیے بند کر دیتے ہیں. تو ان کالجز کو بھی ہم نے 2 کو بند کر دیا ہے فی الحال. تو یہ آپ کے سامنے میں رکھ دیا. کوئی سوال اب آپ کا ہو تو میں. اچھا سر، یہ آپ جو اساتذہ بھرتی کرنے جا رہے ہیں اس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے کیا؟ NTS سے ٹیسٹ کروا رہے ہیں کہ یا IBA سے کرا رہی ہے کہ وہ عوام پیدا ہو جائے؟ کوئی تبدیلی نہیں ہے. یہ غلط تھوڑا سا کہیں رپورٹ ہو گیا ہے. ہم نے IBA سکھر سے MOU بھی سائن کر لیا ہے اور کافی تیزی سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اور اس کے جو ایگزامس ہوں گے، جو ٹیسٹ ہوگا، وہ IBA سکھر نے ہی کرنا ہے. اچھا سعید بھائی، یہ بتا دیں کہ اب تھوڑا سیاسی سوال بھی کچھ کر لیں. جناب سر، یہ جو ہے کہ جو پیٹرن چینج کیا ہے آپ نے 3 سے 2 گھنٹے کا، یہ تجویز ہے یا اس کا عمل درآمد کریں گے آپ؟ نہیں، یہ کمیٹی کی تجویز تھی اور اسٹینڈنگ کمیٹی نے اس کو منظور کر لیا ہے. میں آپ کو اس کی وجہ بتاؤں. دیکھیں، ایک تو خیال یہ ہے کہ بچے چونکہ ایگزام سے تھوڑا سا دور رہے، 1 سال ایگزامس ان کے نہیں ہوئے. پھر یہ کووڈ کی وجہ سے بھی ایک پرابلم ہے کہ بچوں کو ہم کم سے کم جتنا کر سکے بٹھائیں کلاس کے اندر. اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو میں نے آپ کو جس میں امپورٹنٹ چیز ہے نا، 3 سے 2 گھنٹے تو اپنی جگہ ہے، لیکن جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو لانگ کویشچنز ہیں جس میں بچے کو زیادہ وقت لگتا ہے لکھنے میں، تفصیل کے ساتھ وہ لکھتا ہے، وہ ہم نے 40% سے کم کر کے 20% کر دیا ہے. اور جو شارٹ کویشچنز ہیں اس میں بھی تھوڑی بہت تفصیل اس کو دینی پڑتی ہے، وہ ہم نے 40% سے کم کر کے 30% کر دیا ہے. اور جو MCQs ہیں جس میں کچھ نہیں ہوتا، صرف وہ ٹک کرنا ہوتا ہے یا ABC کر کے لکھنا ہوتا ہے، اس کو ہم نے 20% سے بڑھا کے 50% کر دیا ہے، تاکہ بچے کے لیے پیپر آسان بھی ہو اور اس کا جو وقت ہے وہ 3 گھنٹے سے 2 گھنٹے کرنا ہم ممکن بھی بنا سکتے ہیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے حوالے سے آپ کی رائے جو ہے وہ درکار ہے. ماشاءاللہ مبارکباد دیں گے خان صاحب کو. نہیں، اس چیز میں تو ترقی ہوئی آپ کی. دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ صرف ایک چیز میں ترقی ہوئی ہے. کرپشن میں بھی اس ملک میں بہت ترقی ہوئی ہے. اور یہ جب سے سو کالڈ فرشتوں کی حکومت آئی ہے جو اپنے آپ کو پارسا کہتے تھے، اور ایک بات ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ یار یہ خود کہتے تھے پہلے کہ جی اتنے 100 ارب روپے کی کرپشن روزانہ ہوتی ہے، کہ اگر یہ کرپشن نہیں کر رہے تو اتنے 100 ارب روپے جو روزانہ بچتے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے. لوگوں کے اوپر مہنگائی کا بوجھ مزید بڑھتا جا رہا ہے. اچھا، اور سب کو نظر آ رہا ہے کہ چینی میں کرپشن ہوئی ہے، کوئی 400 ارب روپے پاکستانیوں کی جیبوں سے نکال دیے گئے. اس میں PTI کے جو ATMs ہیں، جو مافیاز ہیں، وہ شامل ہیں. اگر گندم کا بحران پیدا ہوا ہے، گندم ناپید ہوئی ہے، لوگوں کو مل نہیں رہی ہے، اور مل رہی ہے تو مہنگی مل رہی ہے، تو ان کی اپنی رپورٹ یہ کہتی ہے جو انہوں نے تحقیقات کروائیں کہ اس میں عمران خان، بوزدار، حفیظ شیخ، اسد عمر ملوث ہیں. اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. پیٹرول کی قیمتیں ایک رات میں 25 روپے بڑھا دی گئیں بغیر اوگرا کے، کسی سفارش کے. پیٹرول کی قلت تھی، 25 روپے بڑھ گئی، آدھے گھنٹے میں پیٹرول دستیاب ہو گیا. اس کے پیچھے ان کے لوگ شامل ہیں. دوائیوں کی قیمتیں بڑھی، لوگوں کے لیے دوائیاں خریدنا ناممکن ہو گئیں، اس کے پیچھے ان کے لوگ ہیں. ڈالر جو ہے وہ مہنگا ہو گیا. LNG کا اتنا بڑا سکینڈل ہے. حتیٰ کہ ہر چیز اگر آپ اٹھا کے دیکھیں کہ اس حکومت کی نالائکی، نااہلی اور میگا کرپشن کی وجہ سے وہ چیزیں لوگوں کو دستیاب نہیں ہیں، مہنگی دستیاب ہیں. اب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوں اور اعلان یہ کریں کہ جی کرپشن کے پیچھے جاؤں گا، کرپٹ کو نہیں چھوڑوں گا، چوروں کو نہیں چھوڑوں گا، ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑوں گا، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے مجھ پہ پیسے لگایا ہے ان کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، جنہوں نے PTI پہ پیسہ لگایا ہے ان کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، جنہوں نے چینی، آٹا، دوائیں، پیٹرول مہنگا کیا ہے، ڈالر مہنگا کیا ہے، LNG کا اسکینڈل کیا ہے، ان کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. تو پھر ظاہر ہے کہ آپ جو مرضی کہتے پھریں، لیکن دنیا میں جو ادارے جب ہمارے خلاف رپورٹیں آتی تھیں تو یہ ڈول بجاتے تھے، جب نواز شریف کے خلاف یہ رپورٹیں آتی تھیں تو یہ ڈول بجاتے تھے. آج جب ان کے دور میں یہ رپورٹ آئی ہے اور پچھلی حکومتوں سے بری آئی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ رپورٹ میں نے پڑھی نہیں ہے، یہ دیکھی نہیں ہے، اس میں پچھلا جو ہے وہ کوئی ڈیٹا جو ہے وہ شامل کر دیا گیا ہے. یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہمارے اس موقف کی تائید ہے کہ عمران خان پاکستان کی تاریخ کا کرپٹ ترین حکمران ہے.
یہ ہمارے اس موقف کی تائید ہے کہ پی ٹی آئی بین الاقوامی جگادریوں کی پارٹی ہے، اس کے اندر مافیاز ہیں جن کی پروٹیکشن عمران خان کر رہا ہے، اور کل آخر میں وہ مان گیا کہ میں وہ تبدیلی تھوڑی کہہ رہا تھا جو آپ سمجھ رہے تھے، میں تو وہ تبدیلی کہہ رہا تھا کہ جس میں کچھ 2 4 5 بڑے لوگوں کے گھر گرا دیے جائیں، یہ اصل تبدیلی، اور یہ تبدیلی بھی ہے کہ بنی گالا کو جو ہے وہ ریگولرائز کر دیا جائے اور باقیوں کے گھروں کو توڑ دیا جائے، اصل تبدیلی یہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ نے اپوزیشن کے اس موقف کو، پاکستانی قوم کے اوپر جو مہنگائی کے جو بوجھ پڑا ہے، اس کے جو اسباب ہیں، جو پی ٹی آئی کی کرپشن ہے، اس کو انہوں نے صحیح ثابت کیا ہے۔ آپ نے کہا کہ عمران خان کرپٹ ترین ہے، اسی سیم انڈیکس میں جب آپ کی حکومت تھی تو 127 نمبر پہ پاکستان تھا اور اب 124 نمبر پہ ہے، تو زیادہ نمبر تو آپ کے دور میں پورے تھے۔ دیکھیں، پاکستان کا جو نمبر ہے وہ کسی بھی دور میں اچھا تو نہیں رہا، لیکن چونکہ ہمیں یہ فرشتے خود عمران خان جن کی جماعت ہے، یہ باقی سب کو تو چور ڈاکو کہتے ہیں نا، یہ تو فرشتوں کی حکومت ہے۔ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا اور ہم کرپشن نہیں کر رہے ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو یہ جو پاکستان کی گریڈنگ ہے وہ بری کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ تو یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اگر یہ ہمیں برا کہہ رہے تھے تو یہ ہم سے زیادہ برے ہیں۔ ہم تو جب حکومت میں آئے تو ہمارے خلاف جو پرسیپشن بنایا جا رہا تھا، کیونکہ یہ پرسیپشن رپورٹ ہوتی ہے، جو پرسیپشن بنایا جا رہا تھا اس میں افتخار چودھری بھی تھا، اس میں کچھ ٹی وی کے چینلز بھی تھے، اس میں پوری ایک منظم کمپین تھی اس میں لگی ہوئی تھی جو یہ کرتے رہے۔ لیکن آج تو نہ افتخار چودھری ہے، نہ کچھ ٹی وی چینلز کی اس قسم کی اس حکومت کے خلاف وہ ماحول بنا ہوا ہے۔ لیکن ان تمام سہولتوں کے باوجود اگر پی ٹی آئی کی حکومت کے ہوتے ہوئے دنیا بھر میں پاکستان کا پرسیپشن یہ ہو رہا ہے کہ یہاں کرپشن بڑی ہے، تو اس بات کو آپ مانیں کہ عمران خان کی حکومت کرپٹ ترین حکومت ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ 73 سال میں پہلی مرتبہ کل اب کر یہ انکشاف ہوا ہے کہ پاکستان کا جو وزیر اعظم ہوتا ہے اس کے صرف اس کے زبان ہے نہیں، صرف اس کا صوبہ نہیں ہے، تو ہم کس ملک کے اندر ہیں یہ بھی بتا دیجیے گا۔ دیکھیں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے اور یہ بات ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو رویہ موجودہ وفاقی حکومت نے صوبہ سندھ کے ساتھ رکھا ہوا ہے وہ ایک سوتیلے جیسا سلوک کرتے رہے ہیں اور رویہ ان کا اپنایا ہوا ہے انہوں نے۔ کل وزیر اعظم کے منہ سے، ان کی زبان سے وہ الفاظ نکلے کہ سندھ جو ہمارا صوبہ نہیں ہے۔ اب مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ اگر کسی صوبے میں ان کی جماعت کی حکومت نہیں ہے اور وہ بدقسمتی سے وزیر اعظم ہے، تو کم از کم اس کو یہ تو کہنا چاہیے کہ جی اس صوبے کو بھی ہم اپنا صوبہ مانتے ہیں، چاہے اپوزیشن کی حکومت ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن انہوں نے تسلیم کر لیا کہ وہ صوبہ سندھ کی حکومت کو نہیں مانتے، اس لیے صوبہ سندھ کو اپنا صوبہ بھی نہیں مانتے۔ تو جو کچھ صوبہ سندھ کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو کچھ صوبہ سندھ کی حکومت کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ عمران خان جان بوجھ کے کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ صوبہ سندھ کو اپنا صوبہ نہیں مانتا۔ میں تو یہ نہیں کہوں گا پاکستان کا صوبہ نہیں مانتا، لیکن اپنا صوبہ نہیں مانتا۔ تو اگر صوبہ سندھ کی حکومت کا یہ جرم ہے، ہمارے چیف منسٹر کا یہ جرم ہے، ہمارے چیئرمین بلال بھٹو زرداری کا یہ جرم ہے کہ وہ صوبہ سندھ کے لوگوں کے حقوق کی بات کرتا ہے اور صوبہ سندھ کے لوگوں کے حقوق کے لیے وفاق سے لڑتا ہے، وفاق کے اوپر تنقید کرتا ہے، سینسس جو انہوں نے غلط کابینہ سے منظور کروا لیا، جس پر تمام صوبے کی جماعتیں اتفاق کرتی ہیں کہ یہ غلط ہے اور ہم اس پہ احتجاج کرتے ہیں، تو وزیر اعظم ہمیں اپنا صوبہ نہیں مانتا۔ اگر وہ صوبہ سندھ کے لوگوں کو گیس نہیں دے رہا جو صوبہ سندھ کے لوگوں کا حق ہے، اور اگر ہم اس پہ آواز اٹھاتے ہیں تو وزیر اعظم ہمیں اپنا صوبہ نہیں مانتا۔ اگر NFC میں جو صوبہ سندھ کا شیئر بنتا ہے وہ شیئر نہیں ملتا اور ہم اس کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، تو وزیر اعظم ہمیں اپنا صوبہ نہیں مانتا۔ اگر وہ کراچی کے لیے KCR کے مسئلے پر ہماری مدد نہیں کر رہا تھا، ہم اس پہ احتجاج کر رہے تھے، تو ہمیں اپنا صوبہ نہیں مانتا۔ اگر وہ یہ جو اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم K4 کا منصوبہ خود کر رہے ہیں،
ہم تو کہتے رہے کہ جی K4 کے اندر اپنا حصہ ڈالیں، وہ نہیں ڈالتے تھے، ہم احتجاج کرتے تھے تو وہ ہمیں اپنا صوبہ نہیں مانتا۔ اگر وزیر اعظم کا سندھ کو اپنا صوبہ ماننے کا پیمانہ یہ ہے کہ جس طرح وہ بوزدار کو کہے گا، جس طرح وہ محمود خان کو کہے گا، جس طرح وہ جام کمال کو کہے گا اور وہ سر تسلی میں خم کریں گے، اپنے صوبے کے لوگوں کے حقوق پر کمپرومائز کریں گے، تو وہ اپنا صوبہ ہمیں مانے گا، تو ہم نہیں کرنے والے۔ وزیر اعظم صوبہ سندھ کو اپنا صوبہ مانے یا نہ مانے، پیپلز پارٹی صوبہ سندھ کے عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے وفاقی حکومت کی جو زیادتیاں ہیں اس پر ہم احتجاج کرتے رہیں گے۔ وزیر اعظم کے ماننے نہ ماننے سے ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، اس قسم کے رویوں سے، اس قسم کے بیانات سے، اس قسم کی باتوں سے صوبہ سندھ کے لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے اور وہ وزیر اعظم کے اس سوچ کی مذمت کرتے ہیں۔ بڑا مسئلہ چرچا گزشتہ امتحانات میں بھی رہا کہ نقل مافیا کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے، اوپن ایئر میں ہوں گے، CCTV لگائے جائیں گے۔ اب تو کورونا نے یہ وجوہات بھی پیدا کر دیا ہے کہ ہم اوپن ایئر میں ہم کر سکتے ہیں امتحانی طریقہ کار کو، ہم خاص طور پہ نقل کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، آج جو ہماری اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اگلی جو اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ کریں گے وہ صرف اور صرف امتحانات میں جو چیٹنگ ہوتی ہے، انفیئر مینز کا استعمال ہوتا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا اقدامات کرنے ہیں۔ تو تمام اسٹیئرنگ کمیٹی کے ممبر سے یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنی تجاویز مرتب کریں اور اگلی میٹنگ میں وہ لے کر آئیں تاکہ ہم اس کے اوپر جو قابل عمل ہو اس پر عمل درآمد کریں۔ شبلی فراز نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو اتنا نقصان ضیاء الحق نے نہیں دیا جتنا پیپلز پارٹی کی قیادت نے دیا ہے، اور آصف علی زرداری نے 18ویں ترمیم لا کے سندھ میں اپنی سلطنت قائم کی ہے اور اس لیے پیپلز پارٹی سندھ تک محدود ہوگی۔ اس کے ساتھ یہ بھی لے لیں کہ جو کیرے کراچی پروجیکٹ ہے اس کے اندر سندھ حکومت جو ہے سب سے بڑی رکاوٹ ہے، جس کی وجہ سے ان پہ عمل درآمد کرنے میں ہم ناکام ہیں۔ دیکھیں، میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ PTI کی جو کابینہ ہے، جو ان کے لیڈرز ہیں، آئین اور قانون ان کو چھو کر بھی نہیں گزرا کرتے، اور اللہ کے فضل سے جو ان کی ذہنی صلاحیتیں ہیں اس سے مجھے آگے بھی نہیں لگتا کہ ان کی کوئی سمجھ میں آنے والی چیزیں ہیں۔ 18ویں ترمیم پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں کی تھی۔ 18ویں ترمیم اس وقت پارلیمنٹ میں موجود تمام جماعتوں کے اتفاق رائے سے ہوئی تھی۔ اس وقت کی پارلیمنٹ میں ان کے اتحادی جو آج ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی موجود تھے۔ 18ویں ترمیم میں اگر صوبوں کو خود مختاری ملی ہے، صوبوں کو ان کا وہ حق ملا ہے جس کا 1973 کے آئین میں وعدہ کیا گیا تھا، تو وہ صرف صوبہ سندھ کو نہیں ملا، وہ پنجاب کو ملا ہے جہاں بوزدار چیف منسٹر ہے، وہ KPK کو ملا ہے جہاں محمود خان چیف منسٹر ہے، وہ بلوچستان کو سب سے زیادہ ملا ہے جہاں جام کمال چیف منسٹر ہے۔ تو اگر ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ 18ویں ترمیم میں صرف سندھ کو کچھ حقوق ملے ہیں تو یہ اپنے بات کو درست کر لیں۔ جو بات دوسری انہوں نے کہی کہ پیپلز پارٹی نے جتنا نقصان پہنچایا ہے سندھ کو، میں صرف یہ کہوں گا کہ جتنا نقصان شبلی فراز نے اپنے باپ کے نام کو پہنچایا ہے شاید ہی تاریخ میں کسی بیٹے نے اپنے باپ کے نام کو پہنچایا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ صبح ایک اسکول میں 7 سالہ بچہ ساحل اسکول آتا ہے، 8 بجے اس کے والدین کو فون کر کے کہا کہ آئے اور بچے کو لے جائیں، لیکن جب والدین وہاں پہنچے تو اس کی لاش بچے کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ کیا یہ آپ کی نالج میں ہے؟ کیا سامنے ہے؟ دیکھیں، میں نے یہ جس طرح آپ نے بات کی اسی طرح میری نالج میں ہے، لیکن یہ اس پر ابھی میں کمنٹ اس لیے نہیں کروں گا کہ اس کی جب تک کوئی تفصیلی رپورٹ میرے پاس نہ آ جائے، اس کی کوئی تحقیقات نہ کرا لیں۔ اگر اس میں ذمہ داری کسی کے اوپر آئے گی، کسی کی کوئی کوتاہی ہوگی، کسی نے کوئی جرم کیا ہوگا تو اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کریں گے۔ تھینک یو۔